بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ میری اپنی صلاحیت تھی کہ میں اس کی اس خواہش کے لیے کیا دام وصول کر سکتا تھا۔ وہ میرے ذریعے راس المیڈا سے چھٹکارا حاصل کرتے ہی اپنی ساری قوت اور صلاحیت مجھے پیس ڈالنے پر مرکوز کر دیتا۔ وہ روئے زمین پر ایسے کسی فرد کا وجود برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا جس نے اس کی سیمی بدن محبوبہ کے پہلو سے اٹھا کر یک بینی و گوش ایک تپتی ہوئی کوٹڑی کے کھردرے فرش پر لا ڈالا ہو۔ مجھے اس کی ترغیب اور تحریض سے بھی ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ بظاہر وہ ملک کے سیاسی منظر کا ایک پرانا بت تھا، لیکن در حقیقت وہ موذی موت کے سوداگروں کے ایک ٹولے کا سرخیل تھا، اور اس کی سزا صرف موت تھی، لیکن اسے کیفر کردار تک پہنچانے سے پہلے راس المیڈا کا صفایا ضروری تھا۔ میں جانتا تھا وہ چلاک اور باحثیت ہونے کے ساتھ ہی بہت زیادہ بارسوخ بھی تھا۔ اسے ایک بار آزاد کر دیا جاتا تو وہ دوبارہ وہ ہاتھ آ نہیں سکتا تھا۔ دوسری طرف یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ہماری قید میں رہتے ہوئے رضاکارانہ طور پر راس المیڈا کے رازوں کا پردہ چاک کر دے۔ سخی مراد کو آزاد کیے بغیر راس المیڈا کے بارے میں اس کی معلومات سے فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت کسی کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ سخی مراد کے ساتھ بند کمرے کی میٹنگ کے بعد میں اول خان اور سلطان شاہ کے ساتھ دیر تک سر کھپاتا رہا۔ راستے میں اسی معاملے پر سوچ بچار ہوتی رہی۔ پھر گھر لوٹنے کے بعد ویرا اور غزالہ کو پوری کہانی سنانے کے بعد مشورے میں شامل کیا گیا، لیکن کوئی حل سامنے نہیں آ سکا۔ میرے ذہن میں رہ کر سخی مراد کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جن میں اس نے خود کو اپنے خاندان کا گاڈ فادر قرار دیا تھا۔ اس میں وہ دو الفاظ اقتدار و اختیار کی علامت اختیار کیے ہوئے تھے، اور شاید وہ ریاست میں بھی وہی روپ اختیار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا جس میں اس کا کہا ہوا ہر لفظ ملک اور قوم کی تقدیر کا آخری فیصلہ سمجھا جائے۔ میرا نے بتایا کہ سخی مراد کے اغوا کے بارے میں ٹیلی ویژن پر کوئی خبر نہیں تھی، نہ کسی اور ذریعے سے وہ خبر سننے میں آئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے اہل خاندان نے ہمارے منصوبے کے عین مطابق اپنے گاڈ فادر کے اغوا کو اغوا برائے تاوان کا کیس تسلیم کر لیا تھا۔ دوسری طرف ولی داد کے غائب ہونے کے بعد جہانگیر کے فلیٹ پر کوئی جوابی کارروائی نہ ہونے کا معاملہ بھی فکر انگیز تھا۔ ولی داد اور سخی مراد کا باہمی تعلق ثابت ہو جانے کے بعد یہ سمجھنا غلط ہوتا کہ ولی داد کے حامی اپنی شکست سے خائف ہو کر پسپا ہو چکے ہیں۔ ان دونوں کا مضبوط گٹھ جوڑ تھا۔ انہوں نے اپنے کاموں کے لیے یقینی طور پر پیشہ ور افراد کو ملازم رکھا ہوا تھا۔ ان میں سے کسی نے ولی داد کے غائب ہونے پر کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ اس سوال کے کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ تھا کہ سخی مراد اپنی دانست میں گاڈ فادر بنا بیٹھا تھا۔ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اسی کو تھا۔ جب ولی داد کی گمشدگی کا اندازہ ہوا تو سخی مراد اغوا ہو چکا تھا۔ اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ دوسرا امکان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ راس المیڈا معاملہ راس المیڈا کا تھا، اس لیے سخی مراد نے اپنے ملازمین میں سے کسی کو اعتماد میں لیے بغیر براہ راست ولی داد کو وہ کام سونپا، اور پھر دونوں اغوا ہو گئے۔ ولی داد کے بارے میں کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا تھا، اس لیے جوابی کارروائی کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ نیک امیدوں کے ساتھ ان دونوں کی واپسی کا انتظار کرنے پر مجبور تھے۔ ان الجھنوں کے ساتھ آپس کی نوک جھونک بھی چلتی رہی۔ آخر تھک ہار کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ غزالہ کے بعد میں خوابگاہ میں پہنچا تو اس کا موڈ بدلا ہوا تھا۔ اوہو، معلوم ہوتا ہے آج ویرا نے نا وقت غسل کی وجہ سے تمہیں سلگانے کی کوشش کی ہے، میں نے اسے چھیڑتے ہوئے شوخی سے کہا۔ ویرا کی بھی ایسی باتیں میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتی ہوں، ان کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ دوسروں کی باتیں کبھی کبھی مجھے کھلنے لگتی ہیں۔ اس کی سنجیدگی دیکھ کر مجھے بھی سنجیدہ ہونا پڑا، اور میں نے اس کی دلجوئی کرتے ہوئے پوچھا، آج گھر میں اور کون آیا تھا جس نے اپنی باتوں سے تمہیں آزردہ خاطر کیا ہے؟ آیا کوئی نہیں تھا، یہ اسی فون کا ذکر ہے جو آپ نے اچانک مجھے پکڑا دیا تھا، وہ منہ بنا کے بولی۔ فوری طور پر اس کی بات میرے پلے نہ پڑ سکی، لیکن ذہن پر زور دینے سے مجھے یاد آ گیا کہ آپریٹرز پر اول خان کی کال آ جانے کی وجہ سے میں نے سلمہ کی کال اس کے حوالے کر دی تھی۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیوں؟ کیا سلمہ نے تم سے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ نہیں، بدتمیزی تو کوئی نہیں کی، بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتی رہی تھی۔ اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ وہ اپنے میکے سے کراچی آ کر خاصی اکیلی ہو جاتی ہے۔ برا ماننے کی بات یہ ہے کہ وہ ساری میٹھی میٹھی باتیں آپ کے بارے میں تھیں، اور اب آپ بھی اس سے ہمدردی
ہمدردی جتا رہے ہیں۔ وہ آپ کے چہیتے دوست کی بیوی ہے، میں اس پر کوئی الزام نہیں لگا رہی، لیکن اس کی باتیں مجھے پسند نہیں آئیں۔ میں نے بہت مشکل سے اس سے پیچھا چھڑایا تھا۔ میں اسے سمجھا دوں گا، میں خود بھی اس کی بعض عادتوں سے نالاں ہوں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے غزالہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور وہ پل بھر میں اپنے سارے شکوے بھول گئی۔ ہماری اگلی صبح کا آغاز ذرا قبل از وقت ہی ہو گیا، کیونکہ ہمیں اول خان کے ساتھ اس کے دفتر جانا تھا۔ اس نے بہت اصرار کیا تھا کہ وہ ہمیں فلیٹ سے لے گا، لیکن میں نے سختی سے اسے منع کر دیا۔ اس کے لیے جمشید روڈ سے کلفٹن آنا اور پھر سپر ہائی وے پر جانا خاصا دشوار ہو جاتا، اس لیے ہم نے طے کیا تھا کہ اپنی گاڑی میں اس کے گھر جائیں گے اور اسے وہیں چھوڑ کر اول خان کی گاڑی میں اسٹیشن 4 چلے جائیں گے۔ میں نے سخی مراد کو بتایا تھا کہ وہ میری قید میں ہے، اس لیے میرا ہر روز اسٹیشن 4 کا چکر لگانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ جب تک اس سے کوئی دو ٹوک بات نہیں ہو رہی تھی، میں اسے کسی شک و شبے کا موقع نہیں دینا چاہ رہا تھا، اور ملاقات نہ ہونے سے اسے میرے دعوے پر شبہ ہو سکتا تھا۔ ہم لوگ اسٹیشن 4 پہنچے تو سخی مراد کے کمرے کے قرب و جوار میں ہلکی سی افراتفری اور سراسیمگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ گاڑی رکتے ہی ایک آدمی نے اطلاع دی کہ سخی مراد نے ناشتے کی ٹرے ناشتہ لے جانے والے پر پھینک ماری اور اسی وقت سے ادم مچا رہا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ اسے ڈینی سے ملوایا جائے، ورنہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ عملے کو بتایا گیا تھا کہ وہ میرے بارے میں سخی مراد کو کوئی یقینی جواب دینے کی بجائے ٹال مٹول سے کام لیتے رہیں۔ اس وقت اسی حکمت عملی سے کام لیا جا رہا تھا۔ میں گاڑی سے اترتے ہی سخی مراد کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں دور تک آ رہی تھی۔ ڈیوٹی پر موجود 3 افراد سراسیمگی کے عالم میں ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بھی دور سے گرج کر کہا۔ یہاں بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے؟ سخی مراد نے شاید میری آواز سن کر پہچان لی، کیونکہ اس کا شور فوراً موقوف ہو گیا۔ میں نے دروازے پر پہنچ کر بولٹ سرکایا اور دروازہ کھولا تو سخی مراد اپنی فرشی گدے پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ زخموں سے خون صاف ہو جانے کے بعد اس کا حلیہ بہتر نظر آ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے فرش پر بکھرے ہوئے کراکری کے ٹکڑوں کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے نہایت اطمینان سے کہا۔ ہنگامہ کر کے یہاں اپنی پوزیشن کا اندازہ لگانا چاہ رہا تھا۔ واقعی کسی نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، آئندہ تم ایسی حرکت نہیں کرو گے، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میری غیر موجودگی میں میرے کسی آدمی نے دماغ سنک گیا تو وہ میری ہدایت سے انحراف بھی کر سکتا ہے۔ آئندہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری تسلی کے لیے یہی ایک تجربہ کافی تھا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ زیادہ دیر تک انتظار نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں ذرا بھی خوف نہیں تھا، وہ مجھ سے مساویانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ نہ کرو، میں نے اسے ٹکا سا جواب دے دیا۔ میں آج راس المیڈا کو بتا دوں گا کہ میں نے تمہیں زیر کر لیا ہے، پھر وہ ہوگا جو وہ چاہے گا۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ ٹھنڈے ماتھے سے یوں سب اپنی معمول کی زندگی گزار رہے ہیں اور تم نے مجھے یہاں قید کیا ہوا ہے۔ میں ان حالات کا عادی نہیں ہوں، رات بھر جاگتا رہا ہوں۔ میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا، پہلے تم ناشتہ کرو، میں کسی اور کو کہہ دیتا ہوں۔ میں نے دروازہ باہر سے بلٹ کر دیا۔ ایک سادہ پوش دوبارہ ناشتہ پہنچانے کی ہدایت کی اور ولی داد کے کمرے کی طرف چل دیا۔ پچھلے روز مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ وہ کھردرے فرش پر اس حالت میں پڑا ہوا تھا کہ اس کے چاروں ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ بیرکوں کے پچھلے برآمدے میں کمرے کے ساتھ بیت الخلا بنا ہوا تھا، جس میں بالٹی کے پانی سے بھی استفادہ کیا جا سکتا تھا۔ اسے حوائج ضروریہ سے فارغ ہونے اور ناشتہ کرنے کے لیے کھولا گیا تھا، لیکن اس نے اپنے بگڑے ہوئے چہرے کے زخموں کو صاف کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ مجھے یہاں یوں کیوں رکھا گیا ہے؟ مجھے دیکھ کر اس نے پھٹی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تاکہ تم مجھے ہلاک کر سکو۔ مجھے غور سے دیکھ لو، میرا نام ڈینی ہے۔ تم مجھے پورے کراچی میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور یہاں میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارا گاڈ فادر بھی میرا مہمان ہے۔ ڈینی، اس نے دہشت سے دہرایا، پھر تقریباً رو دینے والی آواز میں بولا۔ مجھے معاف کر دو، میں بے قصور ہوں۔ مجھے بھائی جان نے وہاں بھیجا تھا، میں اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا۔ تمہارے بھائی جان نے سب کچھ اگل دیا ہے، مگر تمہاری زبان اب تک بند ہے۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ بھائی جان نے مجھے وہاں بھیجا تھا، وہ بے چارگی سے بولا۔ تمہارے بھائی جان کا ہیروئن کا دھندا کون چلاتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس سوال پر اس کا چہرہ تاریک ہو گیا اور وہ مایوسی سے بولا۔ انہوں نے سب کچھ بتا دیا، وہ میرا نام لیں گے لیکن سارے کام خود کرتے ہیں، میں ان کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ تمہارے بھائی جان کا چیف کہاں رہتا ہے؟ میں نے سختی سے سوال کیا۔ وہ پتہ نہیں، وہ میری زبان سے پے در پہ خفیہ حوالے سن کر بکھلا گیا۔ اس کا فون آتا تھا تو بھائی جان مجھے باہر نکال کر دروازہ بند کر لیتے تھے، میں نے اسے دیکھا تک نہیں، بس کبھی کبھی اس کا فون سنا ہے۔ K9 کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ لمحہ بھر خاموشی کے بعد میں نے پوچھا۔ یہ عجیب نام میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ اس بار اس کے لہجے پر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ ماربل کی شطرنجوں کے ساتھ بارود کی پیٹیاں کون لایا
تھا۔ ماربل کی کانوں میں دھماکوں کے لیے میں چمن سے 5 کریٹ لایا تھا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، چمن والے آدمی کے نام بھائی جان نے پرچہ دیا تھا، وہ کانوں کو گہرا کرنے والا خاص بارود ہے، اور وہ پیٹیاں تم ہی نے ڈیفنس والے مکان میں پہنچائی تھی۔ ہاں، کبھی کبھی مال وہیں سے ایئرپورٹ جاتا ہے۔ میں نے وہاں موجود گورے کے سامنے 5 پیٹیاں اندر رکھوا دی تھی۔ اس سے آگے مجھے کچھ معلوم نہیں کہ ان کا کیا بنا۔ ان کاموں کے لیے تمہیں بھائی جان سے کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ 50,000 روپے رقم بتاتے ہوئے اس کی آواز کپا گئی۔ تم اب تک اپنی بدماشی سے کتنے آدمیوں کو قتل کر چکے ہو؟ میں نے سختی سے پوچھا۔ 2، صرف 2، اس نے جلدی سے کہا۔ ایک بھائی جان کے اکاؤنٹنٹ تھا جو لمبی رقم لے کر علاقہ غیر میں چلا گیا تھا۔ دوسرے سے میری لڑائی ہوئی تھی، اس کے علاوہ میرے ہاتھ صاف ہیں۔ اس کے جواب سے میرے سر پر سے ایک بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ وہ ہم سب کو دیکھ چکا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ سخی مراد ہماری قید میں ہے۔ اس کی رہائی ہمارے لیے ایک عذاب بن سکتی تھی۔ اسے لمبی قید میں بھی ڈالا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا بس ایک ہی علاج تھا، اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن بادی النظر میں اس کے قتل کا کوئی جواز نہیں بن رہا تھا۔ اس نے اپنی زبان سے 2 افراد کے خون کا اعتراف کر کے بہت آسانی سے وہ جواز مہیا کر دیا تھا۔ دوسرے آدمی سے تمہاری لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ ایک لڑکی کا چکر تھا۔ پہلے وہ میرے دوست تھی، پھر اس کے پاس چلی گئی۔ میں اس کے مقدر کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر اس کی زبان میرے ارادے کی راہ میں رکاوٹ تھی۔ اس کا کہا ہوا ایک بھی لفظ، ایک بھی غلط لفظ یا جملہ سخی مراد کے اور میرے مراسم میں تلخیاں گھول سکتا تھا۔ اس کی زبان بند کرنے کی بہترین صورت یہ ہوتی کہ اس کی زبان میں مچھلی پکڑنے والا کانٹا پھنسا دیا جاتا۔ وہ کانٹا نکالے بغیر بول سکتا تھا، نہ زبان کو بری طرح ادھیڑے بغیر کانٹا باہر نکال سکتا تھا۔ مگر اسپیشل ٹاسک فورس کے اس دور افتادہ پڑاؤ میں ایسے کانٹے کا حصول ممکن نہیں تھا۔ میں نے اپنی جیب میں سے تیز دھار والا قلم تراش چاقو نکالا اور اس کی نوک ولی داد کی گردن سے ٹکا دی۔ وہ ایک بھیانک چیخ مار کر پیچھے الٹ گیا۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھی۔ ڈرو نہیں، میں نے شفاقانہ انسی کے ساتھ کہا۔ پھر اس کا بایاں کان تھام کر اسے چاقو کی دھار سے سہلاتے ہوئے بات جاری رکھی۔ میں تمہیں ذبح نہیں کروں گا، تم نے میرا کام آسان کر دیا ہے، میں تمہارا کام آسان کر دوں گا۔ مجھ سے تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کرنے کا عادی ہوں، مگر تمہارے بھائی جان بہت موذی ہے، وہ کسی کو نہیں بخشتا۔ وہ سہم کر فرش پر بے حس و حرکت پڑا رہا۔ اسے وحشت ہو رہی تھی کہ کہیں میں اچانک ہی اس کا کان الگ نہ کر دوں۔ میں اس کے کان سے کھیل رہا تھا کہ اول خان سلطان شاہ سمیت وہاں آ پہنچا۔ شاید ولی داد کی بھیانک چیخ کی آواز دور تک سنی گئی تھی۔ ان دونوں پر ایک سرسری نظر ڈالنے کے بعد میں پھر اپنے کھیل میں مصروف ہو گیا۔ شاباش، اب ذرا اپنی زبان نکالو۔ اس نے منہ کھول کر کسی کتے کی طرح اپنی زبان باہر لٹکا دی۔ اس کوشش میں اس کی آنکھوں کی پتلیاں پپوٹوں میں چڑھ گئی تھی۔ وہ میرے لیے شاندار موقع تھا۔ میں نے پھرتی سے اس کی زبان کا سرا بائیں چٹکی میں دبایا اور ننھے سے چاقو کے پھل سے زبان کا اگلا حصہ پنیر کے کسی نرم قتلے کی طرح کاٹ کر فرش پر پھینک دیا۔ اس کے دانے سے خون کے ساتھ عجیب و غریب آوازوں کا سلسلہ رواں ہو گیا۔ وہ بولنا چاہ رہا تھا، مگر بولنا اس کے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ زبان کا کٹا ہوا ٹکڑا چند ثانیوں تک تڑپنے اور پھڑکنے کے بعد بے جان ہو گیا، مگر ولی داد بری طرح مچلتا رہا۔ باب دہن کے حیرت ناک اثرات سے خون کا بہنا جتنی تیزی سے شروع ہوا تھا، اسی صورت سے بند ہو گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ تکلیف سے زیادہ دہشت کے باعث تڑپ رہا تھا۔ اس کے کپڑوں سے ہاتھ اور چاقو کا پھل صاف کر کے میں اول خان کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی زبان کاٹی ہے؟ سلطان شاہ نے نیچی آواز میں سوال کیا۔ اس کا مطلب ہے تم نے اسے سخی مراد کے سامنے ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ میرا جواب سنتے ہی اول خان بے ساختہ بول اٹھا، اچھا ہے، اس کے خون کا بوجھ ہماری گردنوں پر نہیں رہے گا۔ بوجھ نہیں، اب یہ ثواب کا کام بن چکا ہے، میں نے باہر نکل کر کہا۔ میں خود بھی بے گناہوں کے خون سے بچتا ہوں۔ یہ ابھی اپنی مکمل زبان سے 2 آدمیوں کے قتل کا اعتراف کر چکا ہے۔ میں خود بھی اس کی طرف سے فکر مند تھا۔ یہ آزاد اور زندہ رہ کر کسی بھی وقت ہمارے لیے گھر کا بیدی بن کر لنکا ڈال سکتا تھا۔ تمہارا فیصلہ بہت مناسب ہے۔ اول خان میری وضاحت سے مطمئن ہو گیا۔ ہم تینوں ٹہلتے ہوئے سخی مراد کے کمرے میں پہنچے تو وہ ناشتے سے فارغ ہو گیا۔ ایک سگریٹ مل جائے گی؟ ہمیں دیکھتے ہی اس نے سوال کیا۔ ماچس یا لائٹر سے وہ بستر کو آگ لگا سکتا تھا۔ میں نے نئی سگریٹ سلگا کر اس کی طرف اچھال دی۔ اس نے بے تابانہ انداز میں وہ سگریٹ اپنے ہونٹوں سے لگا لی۔ ایک گہرا کاش لینے کے بعد اپنے نتنوں سے دھواں خارج کرتے ہوئے بولا، تم میری ہر بات مانتے جا رہے ہو، لیکن میری ایک فرمائش کو مسلسل ٹال رہے ہو۔ میری بڑی آرزو تھی کہ میں اپنے قید کا پہلا ناشتہ اپنے چچا زاد کے ساتھ کرتا، لیکن میں تم سے نہیں کہہ سکا۔ پتہ نہیں تم اسے مجھ سے دور کیوں رکھ رہے ہو؟ تم میرے سامنے اس کے قتل کا عہد کر چکے ہو۔ تم اسے دیکھتے ہی مشتے
دل ہو جاؤ گے، وہ بھی کمزور نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جھگڑا ہو اور وہ تمہارا حلیہ بگاڑ دے۔ میں نے 90 تلے الفاظ میں اسے اکسایا۔ وہ ایسے ہی دماغ کا آدمی تھا، فوراً ضد میں آ گیا اور کہنے لگا، تم اسے بلاؤ، جھگڑا ہو بھی جائے تو تم دخل نہ دینا اور پھر دیکھ لینا کون جیتتا ہے۔ وہ پدی کی اولاد مجھ پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکے گا، تم مصر ہو تو میں اسے بلائے لیتا ہوں، مکارنہ بے چارگی سے کہا۔ میرے اشارے پر سلطان شاہ باہر گیا اور کسی کو ہدایت دے کر اندر لوٹ آیا۔ وہ تمہارا چچا زاد ہے اور تم اسے پدی کی اولاد کہہ رہے ہو۔ میں نے اسے چڑھایا، وہ چچی کی اولاد بھی ہے اور وہ پدی تھی۔ میں تو اب اس کو سرے سے اپنا چچا زاد ہی نہیں مانتا، پتہ نہیں وہ کس کا گند ہے۔ تم بار بار کیوں میری زبان کھلوا رہے ہو؟ اس نے یہ کہہ کر سگریٹ سے جلدی جلدی لمبے لمبے کش لے کر کثیف دھواں اگلا، حتیٰ کہ اس پر کھانسی کا دورہ سا پڑ گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ولی داد کے آنے سے پہلے پوری سگریٹ ختم کرنی چاہ رہا تھا۔ وہ کھانسی کے دورے سے پوری طرح سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ ولی داد آن پہنچا۔ اس کا چہرہ زخموں سے نیلا عہدہ ہو کر پہلے ہی بہت بگڑ چکا تھا۔ زبان کے زخم سے بہنے والے تازہ خون نے اسے مزید دہشت زدہ بنا دیا تھا۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے دروازے پر رک کر خوفزدہ احترام کی ملی جلی نظروں سے اپنے تایا زد بھائی کی طرف دیکھا۔ کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ بگڑے ہوئے اور تلفظ غیر واضح تھا۔ اس کی کوئی بات کسی کے پلے نہیں پڑ سکی۔ اسی وقت سخی مراد نے کھانسی سے سنبھل کر دروازے کی طرف دیکھا اور اپنے چچا زاد پر نظر پڑتے ہی وہ ایک مرتبہ پھر اشتعال میں آ گیا۔ وہ دونوں بیک وقت ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ سخی مراد کے تیور جارحانہ تھے جبکہ ولی داد کا انداز پوری طرح خوشامدانہ تھا۔ ہم تینوں نے تیزی سے ان کی ملاقات کے لیے جگہ خالی کر دی۔ سخی مراد نے اپنی دانست میں ولی داد کے چہرے کو اپنے نظر پر لے کر کسی لڑاکا مینڈے کی طرح ٹکر سیدھ کرنے کی کوشش کی۔ جو عین اسی وقت ولی داد شاید اپنے بڑے بھائی کے قدم چھونے کے لیے جھکا۔ سخی مراد کا نشانہ خطا ہو گیا۔ وہ اوندے منہ ولی داد پر آ رہا۔ ولی داد اس کی ناگہانی افتاد سے بوکھلا کر سیدھا ہوا تو گرانڈیل سخی مراد اس کے کندھے پر اوندا لٹکا ہوا تھا۔ ولی داد نے ہڑبڑا کر اسے اپنے کندھے سے اچھال کر دور پھینک دیا۔ سخی مراد بہت مضحکہ خیز انداز میں فرش پر گرا۔ اس نے کسی چوپائے کی طرح کوہنیوں اور گھٹنوں کے بال جونک میں آ کر اپنا چہرہ ادھیڑنے سے بچایا اور کسی مداری کی طرح اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ سخی مراد کی گراہٹوں اور گالیوں نے ولی داد کی ہر غلط فہمی دور کر دی تھی۔ سخی مراد سنبھل کر اس پر حملہ آور ہوا تو وہ اپنی مدافعت کے لیے تیار تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو کوئی کاری ضرب لگائے بغیر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ واضح طور پر سخی مراد کا پلہ بھاری تھا۔ وہ جسیم اور توا نہ ہونے کے ساتھ اشتعال میں بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے چند ہی جھٹکوں میں خود کو ولی داد کے شکنجے سے آزاد کرا کے اس کے چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر بے تحاشا مکوں کی بچھاڑ کر دی۔ چند ہی لمحوں میں ولی داد کا چہرہ اور جسم تازہ خون میں ڈوبنے لگا اور وہ اپنے اوسان کھو کر فرش پر گر گیا۔ سخی مراد اسے ننگی ننگی گالیاں دیتا ہوا کسی سفاک قاتل کی طرح اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ سینے پر سواری گانٹنے کے بعد اس نے ولی داد کے گرے پن پر ہاتھ ڈال دیا اور اس کے سہارے اس کا سر فرش سے کئی انچ اوپر اٹھا کر زور زور سے نیچے مارنے لگا۔ وہ چوٹیں کسی بھی شخص کی بربادی کے لیے کافی تھیں۔ ولی داد ادموا ہو کر ہانپنے لگا۔ اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ اسے پوری طرح مغلوب کر لینے کے بعد بھی سخی مراد کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑی۔ اس نے ولی داد کے سینے سے اترے بغیر تیزی سے سر جھکایا اور کسی کے کچھ سمجھنے سے پہلے ولی داد کے نرخرے میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ مجھے اس کی وحشیانہ حرکت کا اندازہ ولی داد کے تڑپنے اور چیخنے سے ہوا۔ وہ ایک عبرت اثر منظر تھا۔ ان کے جسموں میں وہ آمدنی لہو بن کر دوڑ رہی تھی جو ہیروئن کی تجارت سے حاصل کی گئی تھی۔ وہ دونوں اس کھیل میں ملوث تھے۔ ایک نیک نام اور نام نہاد سیاسی گھرانے میں پروان چڑھنے والے موت کے دو سوداگر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے برسرے پیکار تھے۔ میرے لیے ان دونوں کی ایک ہی شناخت تھی اور وہ یکساں انجام کے حقدار تھے۔ وہ ایک دوسرے کے منصب کو اچھی طرح پہچانتے تھے اور اسی شایان شان انداز میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے زندہ جسم کو بمبوڑ رہے تھے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان میں سے کون غالب تھا اور کون مغلوب۔ حکمرانی کا خواب دیکھنے والے سخی مراد نے اس وقت مردار خور گدوں کو بھی شرمایا ہوا تھا۔ وہ قریب المرگ جسموں کے قریب بیٹھ کر روح فرسا آوازوں میں شاید اس کی موت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت تک اس جسم کو نہیں چھوتے جب تک اس سے روح پرواز نہ کر جائے۔ مگر سخی مراد اپنے زندہ بھائی کا نرخرا اپنے دانتوں سے نوچ رہا تھا۔ اس کے ابلتے ہوئے لہو کی گرمی اپنے لبوں پر محسوس کر رہا تھا اور پھر بھی اپنے آپ سے شرمسار نہیں تھا۔ وہ منظر دیکھ کر اول خان کراہت اور خوف سے پھریریاں لے رہا تھا۔ اس نے بڑھ کر سخی
مراد کو الگ کرنا چاہا لیکن میں نے سختی سے اسے روک دیا۔ وہ ملک کے بدن سے ریشے نوچ رہے تھے تو انہیں کس نے روک لیا تھا جو اس برادر کشی میں مداخلت کی جاتی؟ سخی مراد کے دانتوں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ نکیلے دانت اپنی بنائی ہوئی جگہوں میں گہرے اور گہرے اترتے چلے جا رہے تھے۔ ولی داد تھکنے لگا۔ دشمن کا مارا پھر بھی پنپ جاتا ہے لیکن اپنوں کا مارا پانی بھی نہیں مانگتا۔ سخی مراد نے اس کی شہ رگ پر وار کیا تھا جو کاری ثابت ہونے والا تھا۔ ہوتے ہوتے ولی داد کے بدن کی ساری جنبشیں معدوم ہو گئیں۔ اس کا کرب آلود پسینوں میں نہایا ہوا چہرہ موت کی دہشت سے سفید ہو چلا تھا۔ اس کی آنکھوں کے ڈیلے اپنے حلقوں سے باہر ابلے پڑ رہے تھے۔ شاید چند آخری سانس اس کے سینے کے قفس میں قید رہ گئے تھے۔ مرتے ہوئے حریف کا سینہ آخری سانسوں پر اتنی تیزی سے پھولنے اور پچکنے لگا کہ اس کے اثر سے سخی مراد کا داڑھ واضح طور پر اوپر نیچے ہوتا ہوا نظر آیا تھا۔ پھر ولی داد کی گردن ایک جھٹکے سے بائیں طرف ڈھلک گئی۔ سخی مراد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی بربریت ولی داد کے لہو سے اپنا خراج وصول کر چکی ہے۔ وہ ولی داد کے کچلے ہوئے نرخرے کو چھوڑ کر اس کے بے جان جسم پر سے اتر آیا۔ اس کا پورا دانا اور چہرہ خون میں لتھڑا ہوا تھا اور اس خون آشام چہرے کی لہو رنگ سرخی میں صرف دو بڑی بڑی حیوانی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے آستین سے اپنا منہ صاف کرنے لگا۔ سخی مراد کا انتقام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ وہ رکی رکی اور مخمور آواز میں بولا، اندر جا کر پانی سے اپنا دانا اور چہرہ صاف کر لو۔ سلطان شاہ کراہت سے مغلوب ہو کر بے اختیار چیخ پڑا، اس وقت تم کسی آدم خور درندے سے بھی گئے گزرے لگ رہے ہو۔ سخی مراد نے برا مانا اور نہ کوئی حجت کی آواز پر سدائے ہوئے درندے کی طرح اس عقبی دروازے کی طرف بڑھ گیا جو پچھلے برآمدے میں بنے ہوئے بیت الخلاء یا غسل خانے میں کھلتا تھا۔ دوسروں کی زندگی سے کھیلنے والے اندر سے اسی طرح بے حیث ہو کر آدمیت کا احترام کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کے چلے جانے کے بعد اول خان نے درد انگیز لہجے میں کہا، اس وقت مجھے سخی مراد کا اصل روپ دیکھ کر اس کی صورت سے نفرت ہو گئی ہے۔ میرا بس چلے تو اسے اسی وقت گولی مار دوں۔ صبر سے کام لو، اسے برداشت نہیں کر سکتے تو اپنے دفتر میں چلے جاؤ۔ وہ اس وقت اپنی برتری کے گمانڈ میں گم ہے۔ میں اسی وقت اس سے کچھ کام کی باتیں کرنی چاہتا ہوں۔ وہ ویسے بھی تم سے تخلیے میں بات کرتا ہے۔ میں جا رہا ہوں۔ اول خان بوجھل قدموں سے واپس چلا گیا۔ سلطان شاہ وہیں رکا رہا۔ سخی مراد واپس آیا تو سر اور چہرے کے ساتھ اس کے کپڑے تک اس طرح پانی میں بھیگے ہوئے تھے جیسے وہ لباس سمیت نہا کر آیا ہو۔ کمرے میں آتے ہی اس نے حقارت سے ولی داد کے سر کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے چھیڑا اور میری طرف متوجہ ہو کر کہا، اسے انتقام کہتے ہیں۔ میں اپنے دشمنوں کو کبھی بھی معاف کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ اب میں چیف کا بھی یہی انجام دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو میری موت کا خواہاں ہو، اسے اس زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ بولو، تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس وقت تم نے اپنے قول و فعل سے میرا تذبذب دور کر دیا ہے جس کے بعد میں تم سے کھل کر بات کر سکتا ہوں۔ اس وقت ہم دونوں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے بھیانک کھیل میں الجھے ہوئے تھے۔ جو ابھی چوکا وہ ولی داد کی طرح مارا جائے گا۔ ہرگز نہیں، میری نیت صاف ہے۔ میں تمہارے ساتھ کوئی گندی حرکت نہیں کروں گا۔ میں آنے والے وقت کا حساب پچھلے تجربے سے لگاتا ہوں۔ میں، تم اور راس المیڈا اس کھیل کے 3 فریق ہیں۔ پہلے میری اور راس المیڈا کی دشمنی تھی، پھر اس نے تمہیں میرے پیچھے لگا دیا۔ تمہاری شے پر ولی داد میرے ایک دوست تک پہنچ گیا، اسی کے ساتھ راس المیڈا نے مجھے تمہارے پیچھے لگا دیا۔ اب تم مجھ سے راس المیڈا کے لیے بات کر رہے ہو۔ تم باہر نکلے تو راس المیڈا تمہیں کسی نئی چال میں پھانس سکتا ہے۔ تمہاری ایک بہت بڑی کمزوری اس کے ہاتھ میں ہے، تم اس سے نہیں بچ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے مجبور کرنے پر کل تم ولی داد کی طرح میرا بھی نرخرا چبا ڈالو۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جو چوکے گا وہ بے رحمی سے ذبح کر دیا جائے گا۔ وہ چند ثانیوں تک تفکر امیز خاموشی میں ڈوبا رہا، پھر ٹہلتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں۔ تم اس بلیک میلر سے خوف زدہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر مجھے تمہارے خلاف اکسائے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے ٹالتا رہوں گا۔ پہلے میں اس کے ساتھ تھا، اب میرے ہاتھوں میں ولی داد کی لاش ہوگی۔ میں اسے بتاؤں گا وہ تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ میں ان اندازوں پر نہیں چل سکتا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تم خود بتا چکے ہو کہ وہ تم سے تمہاری مرضی کے خلاف ٹیڑھے کام لیتا رہا ہے۔ میں یہ ماننے سے قاصر ہوں کہ تم اس کا دباؤ قبول نہیں کرو گے۔ تمہاری طرح وہ بھی اپنے نافرمانوں کا بہت برا حشر کرتا ہے۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ اگر تم راس المیڈا سے واقعی نجات حاصل کرنی چاہتے ہو تو اس کی موت تک تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ یہ کوٹڑی میرے لیے جیل سے بھی بدتر ہے۔ میں زیادہ دن یہاں نہیں رہ سکتا۔ یہاں نہ صحیح، میں تمہیں کراچی میں کوئی آرام دہ کمرہ پیدا کر سکتا ہوں۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہاں میرے آدمیوں کی نگرانی ہوگی۔ تم میری مرضی کے بغیر باہر نہیں نکل
نکل سکوگے۔ میں نے اپنے موقف میں ذرا سی لچک پیدا کر لی۔ وہ وقت کا خریدار تھا تاکہ نجات کی کوئی راہ نکال سکے۔ میری نئی تجویز میں اسے وقت ملتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، لیکن وہ بولا تو اس کی آواز سپاٹ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تمہاری قید میں رہنے کے لیے تیار ہو جاؤں، ورنہ تم مجھے راس المیڈا کے سپرد کر دو گے۔ بدقسمتی سے تمہارے سامنے انتخاب کے لیے صرف یہی دو راستے رہ گئے ہیں۔ تیسرا راستہ تصادم کا ہے۔ تم یہاں سے فرار کی کوشش کر کے دیکھ لو، ستارے یاور ہوئے تو زندہ سلامت صحرا کے اس پار نکل جاؤ گے۔ بد نصیبی نے راستہ کاٹا تو میرے کسی آدمی کی گولی تمہیں چاٹ جائے گی۔ تمہارا معاوضہ کیا ہوگا؟ وہ تکلفات چھوڑ کر براہ راست سوال کر بیٹھا۔ مجھے معلوم ہے اپنی زندگی کے لیے تم بہت کچھ لٹا سکتے ہو۔ تم نے اپنا ہیروئن کا کاروبار مجھے سونپنے کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن پیسہ ہی میری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ تمہاری ہیروئن تم کو مبارک ہو، میں برسوں پہلے اسے طلاق دے چکا ہوں۔ مجھے 4 کروڑ روپیہ درکار ہے، نقد اور بڑے نوٹوں کی صورت میں۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم رقم لے کر اپنے وعدوں سے مکر نہیں جاؤ گے؟ تمہیں میری نیت پر شبہ ہے تو رقم رہا ہونے کے بعد دے دینا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ میری پیشکش پر وہ بونچ کر رہ گیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بولا، اگر رہا ہونے کے بعد میں نے رقم دینے سے انکار کر دیا تو تم کیا کرو گے؟ موجودہ تجربے کے بعد تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ منحرف ہوئے تو میرے ہاتھ بہت دراز ہیں۔ وعدہ خلافی کا حساب میں رقم سے نہیں خون سے چکایا کرتا ہوں۔ میں نے تمہارا اصل روپ دیکھ لیا ہے، وعدہ خلافی کر کے تم میرا اصل روپ دیکھ لو گے۔ اس کام میں تمہیں کتنا وقت لگے گا؟ وہ یک بیک فکر مند نظر آنے لگا تھا۔ میں اسے جلد از جلد نمٹانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے صرف راس المیڈا کا پتہ درکار ہوگا۔ اس کے 3 دن کے اندر اندر وہ اس دنیا میں نہیں ہوگا، میں نے پورے وثوق کے ساتھ کہا۔ تمہاری شرائط معقول ہے۔ وہ چند ثانیوں تک سوچنے کے بعد بولا، تمہاری طرح مجھے بھی سوچنے کی مہلت درکار ہے۔ میں تمہیں کل تک جواب دوں گا۔ بظاہر ہمارا سمجھوتا نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تم سوچنے کے لیے 1 ہفتہ بھی لے سکتے ہو، مگر یہ یاد رہے کہ اس طرح تم اپنی قید کی مدت میں اضافہ کر رہے ہو۔ رضامندی کے بعد تمہیں صرف راس المیڈا کا سراغ بتانا ہوگا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔